الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کے تعلق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے خصوصی پروگرام آپ کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ تعالی فرمان رب العالمین، فرمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ساتھ ہی محبت کی ایک بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات سے، اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر حاصل کلام بھی پروگرام کے آخر میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے فرمان رب العالمین پیش خدمت ہے، جس آیت کی ابتدا میں تلاوت کی گئی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت سے مجھے اور آپ کو مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی رحمت کے تسلسل اور اس کے بیان کے ضمن میں اب فرمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہش نفس اس بات کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، اور آپ لے کر آئے اللہ کی وحی، اللہ کا کلام، اللہ کا دین۔ جب تک ہماری نفسانی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم کے، جو وحی آپ لے کر آئے کتاب کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، جب تک ہماری خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے آپ کی عطا کردہ تعلیمات، اور جب تک ان تعلیمات کے تقاضوں پر عمل نہ ہو رحمت سے استفادہ بھی نہیں ہو سکتا اور ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب اور احترام کا بھی تقاضا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ ناظرین کرام رک کر سوچنے کی، جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ بدلتے حالات میں، شب و روز کے معاملات میں ہر چند لمحات کے بعد موقع آتا ہے کہ نفس کچھ تقاضا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس کا کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ ہم کسے ترجیح دیتے ہیں، نفس کی بات کو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو؟ یہ امتحان روزانہ ہے، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دن میں بھی ہے، رات میں بھی ہے، قدم قدم پر ہے، ہر موقع پر ہے، معاش کے معاملات میں بھی، خوشی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی، اختیار حاصل ہو جائے تب بھی، اور کسی کے ساتھ معاملے میں گڑبڑ ہو جائے تب بھی۔ آیا ہم اپنی خواہش کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق؟ یہ جائزہ مجھے اور آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اگلی بات ہمیشہ کی طرح وہ محبت کی ایک بات، اور یہ بات ہم پیش کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات میں سے۔ جیسی محبت انہوں نے کر کے دکھائی کوئی کر نہیں سکتا، البتہ نمونہ وہیں سے لینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے، دور خلافت ہے، اور اللہ نے بڑی فتوحات بھی عطا فرمائیں اور خزانے بھی کھول دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خوشحالی بھی آئی ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ بہرحال وظائف مقرر کیے گئے، جہاں افواج کے لیے وظائف تھے اور عمال کے لیے تھے، سلطنت کے امور کو انجام دینے والے لوگوں کے لیے تھے، اور لوگوں کے لیے بھی وظائف مقرر کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وظائف کو بقیہ لوگوں کے وظائف سے بڑھ کر مقرر فرمایا۔
تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابا جان ایسا کیا ہے کہ حضرات حسنین سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وظائف آپ نے بقیہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مقرر فرمائے؟ تو کیا محبت بھرا جواب ہے، عقیدت بھرا جواب ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا کہ بیٹا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے والد جیسا کسی کا والد ہوگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ جیسی کسی کی والدہ ہوں گی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نانی جیسی کسی کی نانی ہوں گی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نانا جیسے کوئی ہوں گے سبحان اللہ، ان کے نانا جیسے نانا کسی کے ہوں گے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نسبت سے، اس محبت سے اور اس عقیدت کے تعلق کی خاطر حضرات حسنین کے وظائف کو بقیہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مقرر فرما رہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی وجہ اس طریقے پر اپنے صاحبزادے کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو نقطہ پیش خدمت ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے تعلق سے، بہت بڑا موضوع ہے، چند باتیں اس موضوع کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ گھر کا معاملہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ کے علم میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال کر گئیں، البتہ بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی والدہ ہیں، آپ کی رضائی ماں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ تو ماں کے ساتھ رویہ کیسا ہو، سلوک کیسا ہو، آئیے اس کی ایک جھلک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر سے دیکھتے ہیں۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے اور اس پر انہیں بٹھاتے اور حال چال بھی پوچھتے، اور اگر کوئی حاجت ہوتی تو معلوم فرما کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے بلکہ منع فرماتے تھے، لیکن ایک عورت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عظمت عطا فرمائی ایک ماں کی حیثیت میں، اور جو کہ رضائی ماں ہے، رضائی ماں ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور ان کے لیے چادر اپنی بچھا کر اس پر انہیں بٹھاتے اور حال چال پوچھتے اور ان کی حاجات کو معلوم کر کے پورا کرنے کی کوشش فرماتے۔ اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اور بیٹیوں کا معاملہ، جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تو اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور ان کے لیے بھی اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے، حال چال بھی پوچھتے اور حاجات کو بھی پورا فرمانے کی کوشش فرماتے۔ نوٹ کیجئے گا، عورت کی حیثیت میں ماں ہو یا بیٹی ہو، کیا عزت دے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھڑے ہو کر استقبال ہو رہا ہے۔ حالانکہ دوسروں کو آپ منع فرماتے تعظیماً کھڑا ہونا، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادی جب تشریف لاتی تو یہ طرز عمل رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ ناظرین کرام 14 صدیوں پہلے کا وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے، وہاں ذکر آتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب وہاں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ اس کو ذلت سمجھتا اور سوچتا کہ زندہ دفن کر دوں یا ذلت کے ساتھ اس کو پالتا رہوں پوستا رہوں، استغفر اللہ۔ اس ماحول معاشرے میں سیرت نگاروں نے لکھا ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری پہنچتی ہے۔ ایک خادمہ آ کر بتاتی ہے بیت اللہ کے قریب موجود ہیں، خادمہ نے آ کر خوشخبری سنائی، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بتاتی ہے وہ خادمہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ وہاں سے گویا کہ دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر مبارکباد دی اور بیٹی کو لیا، اور پھر آپ مسکرائے اور آپ نے بیٹی کو چوما اور چوما اور چوما اور سینے سے لگایا اور بار بار اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا۔ آج ہمارا دور ہے اور بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا ہے،
اور منہ بنائے جاتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ بیٹی کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ یاد رہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں 3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش کر دینا، ان کی ذمہ داری پوری کر دینا، اس پر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میری 2 بیٹیاں ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم بھی یہ ذمہ داری پوری کرو، اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ بیٹیوں کی پرورش اور ان کی ذمہ داری کے ادا کرنے پر جنت کی بشارت اللہ کے رسول دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، بیٹیوں کی پیدائش پر منہ کا بننا اور جس کی 3-4 بیٹیاں ہو جائیں اس پر لان تان کرنا یا کامنٹس پاس کرنا، کہاں ہم اور کہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل۔ یاد رہے یہ ذکر پہلے بھی کسی موقع پر ہوا ہے یقیناً، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے تو عطا فرمائے، مگر جب بیٹے اللہ نے واپس لے لیے تو کیا طرز عمل تھا اللہ کے پیغمبر کا؟ خوشی بھی آ رہی ہے، غم سے بھی گزارا جا رہا ہے۔ جب ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ رو رہے ہیں؟ بہرحال آپ والد بھی تو ہیں اور دل میں اللہ نے اولاد کی محبت بھی تو رکھی ہے، لیکن بڑے پیارے توازن پر مبنی جملے زبان رسالت سے جاری ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے، مگر زبان پر وہی کچھ ہوگا جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے، زبان پر شکوہ نہیں آئے گا۔ کتنا پیارا توازن، بیٹے کی محبت کا اظہار بھی، والد کی شفقت کا اظہار بھی، افسوس کا اظہار بھی، مگر رب کی رضا پر راضی رہنے کا اعلان بھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے، مگر زبان پر وہی کچھ ہوگا جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے۔ گھر میں ہوتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو فکر آخرت یہاں بھی دکھائی دیتی ہے اور گھر والوں کو بھی آخرت کے تعلق سے متوجہ فرماتے۔ اول ایک خطبہ جو گھر والوں کے سامنے اور خاندان والوں کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اس میں یہ بات بھی تھی، اے خاندان بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے خاندان بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں کام نہ آؤں گا۔ مراد یہ ہے تم بھی اپنی فکر کرو، ہر ایک اپنی فکر کرے اور ہر ایک اپنی جواب دہی کی کوشش کرے، تم میں سے ہر ایک اپنی کل کے اعتبار سے فکر کرے۔ ایک اور موقع پر خاندان والوں کی دعوت کا معاملہ ہوا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آخرت کے تعلق سے خبردار کیا اور آپ نے فرمایا کہ جان رکھو جیسے تم روزانہ رات کو سوتے ہو ایک دن موت کی نیند تمہیں سلایا جائے گا، جیسے صبح بیدار ہوتے ہو موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، پھر ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم کا معاملہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے گھر والوں کو، خاندان والوں کو جمع فرما کر دعوت پر بلا کر ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا اور آخرت کے تعلق سے خبردار کیا۔ ہم بھی دیکھیں ہم اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے جنت پسند کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اس کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اس کے لیے فکر مند ہے کہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر تو ہمیں اسوہ عطا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر والوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا اور ایک ایک بات پر بھی نگاہ ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک زوجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ دوسری زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ سادہ سے ایک جملہ کہہ دیا، ان کا قد تو چھوٹا ہے۔ ایک جملہ، ہمارے تو ایسے 100 جملے نکل جائیں اور ہم اس کو خاطر میں بھی نہ لائیں، اس کا قد تو چھوٹا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نوٹس لیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ تو مجھ سے معافی مانگو، جاؤ تو مجھ سے معافی مانگو۔ تم نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس کو اگر سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو سمندر کو بھی مزید کڑوا کر دے۔ اللہ اکبر، یہ ایک جملہ، اس کا قد تو چھوٹا ہے، ہم تو خاطر میں نہ لائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ جاؤ ان سے معافی مانگو، تم نے کیسی بات زبان سے نکال دی، اس کو اگر سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو سمندر کی کڑواہٹ کو بھی اور کڑوا کر ڈالیں۔ ناظرین کرام اگلی بات دل سے سنیے گا، حجرے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن حکیم ایک سورت ہے اس کا نام ہی سورۃ الحجرات ہے، حجرے کی جمع حجرات، 26 پارے میں سورت ہے۔ کبھی غور ہم نے کیا وہ حجرے کیسے تھے؟
کیا لیونگ اسٹینڈرڈ تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا، رہن سہن کیسا تھا آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا؟ آئیے ام عائشہ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے، گویا 2 مہینے گزر گئے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ کئی انصار میں سے کھجور کی سین بھجوا دی، دودھ آ گیا بکری کا تو وہ ہم نے پی لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا فرما کر گھر تشریف لاتے اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ پیش کرنے کو نہ ہوتا۔ تو کبھی ایسا بھی لکھا سیرت نگاروں نے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے چلو کوئی بات نہیں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، آج میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ کیا گزرتی ہوگی ام عائشہ پر کہ پیش کرنے کو کچھ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ پتہ ہے کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہو، زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو۔ یہ لیونگ اسٹینڈرڈ ہے رحمت للعالمین کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیڈیل ہمیں اونچا رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی ہم دیں گے، مال جمع ہوگا اس پہ زکوٰۃ بھی دی جائے گی، کھا لیجئے پی لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ آئیڈیل تو سامنے رکھیں تو کچھ اپنے آپ کو روکیں گے دنیا کی محبت سے، مال و اسباب کی نحوست سے اور محبت سے، جس میں ڈوب کر آدمی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو قیام اللیل میں تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے، میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتی، اور جب سجدے سے واپس قیام میں جاتے، قیام بھی طویل ہوتا تہجد کی نماز میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی۔ یہ ہے ان حجروں کا معاملہ، اور یہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تنہا نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ اختیاری فقر اختیار کیا ہے اور گھر والوں نے بھی ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بات رکھی، ذکر پہلے بھی ہوا، اے نبی علیہ السلام آپ چاہیں تو آپ کے لیے یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کے سونے کے بنا دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں، تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ عام مسلمانوں کی خوشحالی آئی فتح خیبر کے بعد، ازواج مطہرات نے بھی کچھ خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ پھر اللہ نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت عطا فرمائی جس کو آیت تخییر کہا جاتا ہے، کہہ دیا گیا دنیا چاہیے تو میں تمہیں دے کر فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو اسی اختیاری فقر کو اختیار کرنا ہوگا۔ ازواج مطہرات نے کہا ہمیں فقر ہی پسند ہے اور یہ فاقہ ہی پسند ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس معاملے کے اندر۔ یہ ہے چند جھلکیوں کا معاملہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنے سے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج ہم نے رب العالمین کا یہ فرمان سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ ہم نے رسالت مآب علیہ السلام کا یہ فرمان سمجھا کہ جب تک ہماری خواہشات آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات حسنین کا وظیفہ بقیہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مقرر فرمایا نسبتوں کی وجہ سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چند جھلکیاں ہمارے سامنے آئیں، رضائی والدہ کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ، بیٹی کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ، اور بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار اور بیٹے کے انتقال پر متوازن نمونہ اور رویہ، گھر والوں کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کرنا، ان کی تربیت کی طرف توجہ رکھنا، اسی طریقے پر سادگی والی زندگی، فقر و فاقہ بھی ہے اور اختیاری فقر آپ کا بھی ہے اور آپ کے ازواج مطہرات کا بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے مبارک طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔